اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ درس میں ہم نے قرآن مجید کا دوسرا جز شروع کیا تھا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 144 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 145 سے آیت نمبر 152 تک 53 تک پہلے تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ بر محمد و آل محمد صلوات۔ 145 سورۃ البقرہ کی آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے، لیکن پچھلی دو جو آیات ہیں ان کی ہم تکرار کر کے آگے چلیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 143 اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور آپ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کرتے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم رسول کی اتباع کرنے والوں کو الٹا پھر جانے والوں سے پہچان لیں، اور یہ حکم اگرچہ سخت دشوار تھا مگر اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے اس میں دشواری نہیں تھی، اور اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تو لوگوں کے حق میں یقیناً بڑا مہربان رحیم ہے۔ امت وسط کا معنی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ شریعت اسلام اب قیامت تک
واحد ویلڈ شریعت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس شریعت کے مطابق جو چل رہے ہیں وہی امت اب اللہ کے نزدیک امت وسط ہے۔ امت وسط کا معنی ہم نے بیان کر دیا تھا کہ جو دوسروں کے لیے معیار ہے، جو دوسروں کے لیے ماڈل ہے، اور یہ امت جس کو دوسروں کے لیے معیار اور ماڈل بنا دیا گیا ہے، یہ روز قیامت گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ہر زمانے کے لوگ اپنے اپنے زمانے کے بارے میں کہ ہم نے جو ہمیں امانت دی گئی تھی ہم نے لوگوں تک پہنچائی، اور ہم نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی، اور کیا جواب ملا وہ اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ ساری امت پر گواہ ہوں گے۔ ہم نے سورۃ المائدہ کی آخر کی آیات آپ کو پڑھ کے سنائی تھی۔ اس گواہی میں ایک چیز جو بڑی اہم شامل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رسول کے بعد امت نے جو دین کے نام پر چیزیں اضافہ کر لی تھی، اپنے پاس سے دین کا حصہ بنا لیا تھا، جن چیزوں کو کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی تھی ان کا اضافہ کر لیا تھا، تو قیامت کے دن امتوں کے رسول ان انحرافات سے برات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا ان کو۔ اور اس کے لیے اللہ نے جو مثال دی ہے اور اگزامپل دیا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت عیسیٰ کی امت نے جو ان کے بعد کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اللہ کا شریک بنا لیا، ان کی والدہ کے بارے میں غلو کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بھی آپ کو میں عرض کر دوں، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے نا حضرت عیسیٰ اللہ کے شریک ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں مانتے، تم ایویں کہہ رہے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے بنا لیا۔ بس وہ کام پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں جس کو اللہ شرک کہہ رہا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں حضرت مریم کو معبود مانتے ہو تو کہیں گے ہم نہیں مانتے، لیکن یہ حضرت مریم کے مجسمے کے سامنے عرصہ دراز سے وہی والے رسومات انجام دیتے ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے، انہی سے دعائیں مانگتے ہیں، انہی سے مثلاً جو بھی آج کل کی زبان میں ہم منتیں مرادیں کہیں، تو یہ منتیں مرادیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہوتی ہیں۔ اور ایک دفعہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں نے ساری زیارتوں پر بھی جا کے منتیں مان لیں، اور میں نے خانہ کعبہ میں بھی منتیں مان لیں، اور میں نے رسول پاک کے روضے پر بھی اور امام حسین کے پاس، سب کو میرا نہیں ہو رہا کام۔ تو میری ایک سہیلی کرسچن ہے، اس نے کہا ہے کہ ہمارا ایک چرچ ہے اس میں بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس چرچ میں جا کے منت مانوں۔ یہ دنیا پرستی کا کمال ہے، یعنی انسان بجائے یہ کہ اس پہ غور کرے کہ شاید اللہ میرے لیے مصلحت نہیں سمجھتا، مجھے نہیں دے رہا۔ جیسے میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم کو، حضرت زکریا جیسے انبیاء کو وہ بڑھاپے میں جا کے اولاد ملی، جبکہ وہ اولاد کے خواہش مند کب سے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہونا اور سمجھنا کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہے وہی میرے لیے اچھا ہے، اور اس لیے پھر الٹی سیدھی کلابازیاں مارنے لگ جانا کبھی، اور اسی طرح کے لوگ پھر گمراہ ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ پھر جادو ٹونے اور پتہ نہیں کہاں کہاں اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اللہ پر توکل نہیں ہوتا ان میں۔ تو یہ ساری جو رسومات تھی، عبادت جنہیں کہا جاتا ہے، جیسے قرآن نے مثلا دعا کو عبادت کہا ہے، اہل بیت اطہار نے اپنے فرامین میں خود دعا مانگنا عبادت ہے، تو یہ سارا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہتے کہ ہم حضرت مریم کو معبود مانتے ہیں، یہ نہیں کہیں گے، آپ جا کے سوال کر لیں ان سے، نہیں کہیں گے، لیکن جو یہ کام کرتے ہیں اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مشرک ہے۔ اور اگر ہم نے بھی دیکھنا ہو
کہ قرآن کی آیات معیار ہیں تاکہ قیامت ہم نے بھی دیکھنا ہو کہ ممکن ہے ہم ایک کام کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے، لیکن یہی آیات بتائیں گی کہ آیا ایسا کرنا شرک ہے یا ایسا کرنا شرک نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کو توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کن حرکتوں کو اللہ تعالیٰ شرک قرار دیتا۔ تو امت وسط کا معنی ہو گیا گواہی کا، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن ان تمام انحرافات کہ جو بعد میں ان کی امتوں نے ان کے دین کے نام پر ان کو یعنی دین میں ایڈ کر لیا تھا، جس کو ہم بدعتیں کہتے ہیں، وہ جب اللہ ان سے پوچھے گا، اللہ سب سے پوچھے گا قیامت کے دن، ہر نبی سے سوال ہوگا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا جب تم میری دعوت لے کر گئے تھے، تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ تمام انبیاء سمیت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے، ہمارے نبی کے، سب اللہ کی بارگاہ میں بلائے جائیں گے، ائمہ بلائے جائیں گے۔ میں نے پہلے روایت آپ کو اشارہ کیا تھا کہ کسی شخص کے بارے میں امام کو اطلاع دی گئی کہ یہ آپ کے بارے میں یوں غلو کرتے ہیں، آپ کی ربوبیت کے قائل ہیں۔ تو امام نے فرمایا میں تو ایک ادنا بندے کا اور ایک ادنا کنیز کا بیٹا ہوں، اور میں صلبوں میں رہا ہوں اور میں رحموں میں رہا ہوں، اور میں مروں گا اور میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اور جو اس نے میرے بارے میں، اس کذاب نے میرے بارے میں بات کی ہے، اس کا مجھ سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ میں عرض کر چکا آپ کو کہ یہ عیناً بالکل وہی بات ہے جو قرآن نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کسی کو نہیں کہا تھا مجھے اور میری ماں کو پوجنا شروع کر دو، ان کے سامنے رسومات ادا کرنا شروع کر دو، عبادت جن کی ہوتی ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دو، انہوں نے تو نہیں کہا تھا۔ تو جب اللہ ان سے پوچھے گا تم نے کہا تھا ان کو کہ ہم سے ہمارے سامنے یہ حرکتیں کرو، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے میں تو بری ہوں، حالانکہ حضرت عیسیٰ کا تعلق ہی کوئی نہیں، پھر بھی ان کو کٹہرے میں آنا پڑے گا۔ جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ تو نے ان سے کہا تھا، یہ پروسیجر جو عدالت کا ہے وہاں پر ہوگا۔ تو اسی کے مطابق امام فرما رہے ہیں کہ اس کذاب نے، اس جھوٹے نے جو میرے بارے میں بات کی ہے، میرے سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ یہ باتیں کرو۔ اور رسول اللہ بھی اور ائمہ اہل بیت بھی ان تمام خرافات سے اور ان تمام بدعات سے اور ان تمام رسومات سے کہ جو انہوں نے نہیں بتائی ہوئی خود سے بنا لی ہیں، کہیں گے یا اللہ تو خود بہتر جانتا ہے، ہم نے تو وہی کہا تھا کہ جو تو نے حکم دیا تھا، یہ بعد میں انہوں نے خود کر لیا، جب تک ہم رہے تو بہتر جانتا ہے، جب تو نے اٹھا لیا، جو حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، تو پھر تو ہر چیز پر گواہ تھا کہ انہوں نے ہمارے بعد کیا حرکتیں کی۔ تو یہ قرآن مجید کے بڑے کلیئر لفظ ہیں، سمجھنے والے یعنی اگر سمجھنے کی اور اس کو ہدایت لینے کی نیت ہو، قرآن کو گائیڈ سمجھے انسان، تو اس کے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 144 144، ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں، اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی ہے، یہ قبلہ کی تبدیلی حق پر مبنی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ان اہل کتاب کے پاس جو آخری رسول کی نشانیاں موجود تھیں، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جو آخری رسول ہوگا اللہ کا، وہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو جب یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو اللہ اس لیے فرما رہا ہے کہ اہل کتاب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی برحق ہے، کیونکہ 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والی شرط تبھی پوری ہوگی، تبھی نشانی پوری ہوگی۔ اب چاہیے کیا تھا کہ یہ تو اور زیادہ قائل ہو جاتے ہیں،
لیکن کیونکہ یہ ہٹ دھرمی پہ قائم ہے اور پھر مکاریاں کرتے ہیں، الٹی سیدھی تعویلیں کر کے لوگوں کے عوام کے ذہنوں کو تردد میں ڈالتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے کہ اے رسول جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے، ان کی مکاریاں، ان کی چلاکیاں اور بے ایمانیاں وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے سب۔ آیت نمبر 145 145 میں مزاج بیان کیا جا رہا ہے اہل کتاب کا، اور رسول اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ جو مرضی ان کو دلیلیں دے دیں، جو جتنی مرضی آیات آ جائیں، انہوں نے آپ کے قبلہ کو فالو نہیں کرنا۔ یہ ڈھیٹ ہے۔ آپ توجہ کیجئے، جو اس میں بہت زیادہ یعنی گہری نظر سے سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو اپنے دین میں تبدیلیاں کر کے اور اب وہ تبدیل شدہ دین کو دین سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ چپک گئے ہیں، ان کو جب حق بات بتائی جاتی ہے وہ پھر بھی اپنی بے ایمانی نہیں چھوڑتے، اس قدر پختہ ہو گئے ہوتے ہیں، اتنی انہوں نے دلیلیں بنا لی ہوتی ہیں ہر بات کی تعویل کرنے کی، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بالکل کلیئر بات ہے، یہ تعویل کر لیتے ہیں اس کو۔ اپنے انحراف والے جو نظریات بنائے ہوتے ہیں اس پر اتنے پختہ ہو گئے ہوتے ہیں کہ حق سن کر بھی اس کو نہیں مانتے، تعویل کرتے ہیں۔ اب کوئی ذہن میں سوچے کہ کیوں ایسے ہوتے ہیں، کیوں اتنے پختہ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی اور اپنی عوام کی جنت انہی نظریات سے جوڑ دی ہوتی ہے، اور اگر علماء پیچھے ہٹیں اور کہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ جو رسول کہہ رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے، تو وہ جو عوام ابھی تک ان علماء کو واہ واہ کر رہی تھی وہ جوتے اتار کے ان کے سروں میں ماریں گے اور کہیں گے کہ بے ایمانو تم کس بات کے عالم تھے، تم نے ہمیں 2 نمبر کام کے پیچھے لگائے رکھا۔ لہذا جو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی حقیقت کو تلاش کرے، نہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے میرے آس پاس، دیکھے کہ ہے کیا۔ جیسے مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حق کو پہچانو، حق کو پہچانو تو اہل حق تمہیں نظر آ جائیں گے، یعنی پہلے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو، بندہ نہ سلیکٹ کر لو کہ یہ بندہ جو ہم نے، یہ ہمارا پیر و مرشد ہے، اس نے جو کہا ہم پیچھے پیچھے، یہ بے وقوفی ہے۔ لوگوں کو معیار حق نہ بناؤ، حق کو پہلے پہچانو پھر دیکھو کہ حق کون کہے، چاہے بندہ ہی کوئی نہ اس سائڈ پہ۔ یہ بھی مولا کی صحیح روایت ہے نہج البلاغہ میں کہ حق کے راستے سے اس لیے وحشت نہ کرو کہ ادھر بندے تھوڑے ہیں اور دوسری طرف میلے لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف لوگ ہی لوگ ہیں اور ادھر تھوڑے لوگ ہیں، اور تم دیکھو یار ادھر ہی چلا جائے بندہ تو بہتر ہے، ادھر بندے زیادہ ہیں ادھر تھوڑے ہیں، یہ کوئی تو بات ہے نا، ادھر کیوں نہیں آ رہے بندے؟ تو آپ اگر طول تاریخ میں دیکھیں تو اکثر اوقات حق والے راستے پر بندے تھوڑے ہی ہوتے اور زیادہ تر ٹائم میں ادھر ہی میلہ لگا ہوتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر آیت نمبر 145 میں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اے رسول اگر آپ ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر آیت لے آئیں، ہر قسم کی نشانی لے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تب بھی آپ کے قبلے کی یہ لوگ پیروی نہیں کریں گے۔ یہ ڈھیٹ ہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ
اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، چونکہ آپ کے پاس تو اللہ کا حکم آ چکا، آپ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو راضی کرنے کے لیے دوبارہ سے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو جائے۔ اور پھر آگے ایک اور بات کہی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ان میں سے بھی، اہل کتاب میں سے بھی بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ مسیحیوں کا اور ہے، بنی یہودیوں کا اور۔ تو آپ اگر اے رسول اس بات ان کو راضی کرنے کے لیے کہو گے چلو ادھر تھوڑا سا رخ کر لیتے ہیں، تو کس کو راضی کرو گے؟ دوسرے کا تو پھر بھی رہ جائے گا۔ تو بجائے ان سب کو راضی کرنے کے سیدھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنی۔ اب اگلے الفاظ سنیے، اگرچہ اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کرنا، یہ جو آگے کہا جا رہا ہے، یہ قرآن میں کئی جگہ ہوا ہے کہ بات ایسی ہے کہ جو رسول اللہ کے شایان شان نہیں ہے، رسول اللہ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، لیکن پھر بھی رسول اللہ سے خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو انداز ہے قرآن کا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اور زیادہ مؤثر انداز ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے نا کہ اے رسول، اے ایمان والو، اگر تم نے پھر بھی ان کی بات مانی اہل کتاب کی تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یہ بھی بات کلیئر تھی۔ لیکن خطاب جب رسول سے ہو گیا تو اور خطرناک ہو گیا۔ اب اس کو پڑھنے والا یا سننے والا کیا فیل کرے گا کہ جب رسول اللہ کو یہ کہا جا رہا ہے تو باقی کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ یہ حرکت کرے۔ یہ اور زیادہ بات کو مؤثر کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، البتہ کوئی مولانا ایسی بات کر دے اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ توہین کر دی ہے رسول اللہ کی، توہین کر دی ہے۔ ان لوگوں کو اصل میں قرآن کا مزاج ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ فصاحت اور بلاغت دوسروں کو اور زیادہ خبردار کرنے کے لیے، مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ رسول ہم پر کچھ باتیں بھی اپنے پاس سے گھڑ لیتا تو ہم اس کی شہ رگ گردن کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس رسول کو ہم سے بچا نہ سکتا، یعنی ہم اس کو مار دیتے، اس کی گردن کاٹ دیتے، شہ رگ کاٹ دیتے اگر یہ رسول ہمارے بارے میں کچھ بھی جھوٹ بولتا۔ اب کوئی بندہ ذہن میں کہے کہ رسول پاک کا کیا قصور ہے کہ یا اللہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں گردن کاٹ دیتے، بالآخر بات تو سخت ہے نا۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا رسول تو یہ کام نہیں کرے گا، لیکن جس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی کہ اپنے پاس سے گھڑ کے نمک مرچیں لگا کے پبلک کو دین بتا رہا ہے، تو ہم نے تو رسول کے بارے میں کہا تمہارے تو ہم کیا کر دیں گے۔ تا قیامت اللہ نے بیان کر دیا کہ دین میں اپنے پاس سے گھڑ کے مثالیں ایڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اب جو ہے اتنے مثالیں ہیں کہ بیچ میں گوشت ڈھونڈنا پڑتا ہے، اتنے زیادہ مثالیں ہیں کہ بیچ میں گوشت ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اتنے مثالیں لگا دو۔ شاید آپ کو عجیب لگے میری بات کے، لیکن آپ اس قرآن سے آشنا ہوں، آپ اہل بیت اطہار کی صحیح روایات سے آشنا ہوں، اور پھر آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ کیا ارشادات ہو رہے ہیں، پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ لیکن کس کے پاس ٹائم ہے اس مصروف زندگی میں کہ وہ قرآن مجید کو ٹائم دے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس حالت میں اتنا رابطہ ہو جائے قرآن سے اس کا کہ آیت پڑھ کے اعتماد کے ساتھ سمجھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، لیکن مشکل بنا دیا ہمارے لیے اور پبلک کے لیے خاص طور پر۔ لہٰذا میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں پھر بھی گزارش کروں گا، یہ جو آیات یہاں پہ پڑھتے ہیں آپ مجھ سے سنتے ہیں نا، مثلا میں آپ کو یہاں بات کروں اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یوٹیوب پر،
یا جو محمدی مسجد کا پیج ہے اس پر بھی، یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے نام کا ایک یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی ہوتی ہے۔ آپ جائیں اور ان آیات کو خود پڑھیں، ٹرانسلیشن، حاشیے واشیے نہیں، ٹرانسلیشن خود پڑھیں، اور حتیٰ کہ جو میں نے کہا ہے اس کو جج کریں کہ اس نے کہاں سے اونچ نیچ کر دی ہے، کہیں سے مولانا مثلا اس نے اونچ نیچ تو نہیں کی، جو باتیں ہم نے سنی ہیں آیات سے وہی باتیں نکل رہی ہیں کہ وہ کچھ اور نکل رہا ہے۔ آپ کچھ عرصہ جب اپنا دماغ چلائیں گے، اس میں پریکٹس کریں گے، آپ دیکھیں آپ کا دماغ کھل جائے گا، قرآن کے ساتھ مانوس ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں انس با قرآن، قرآن کے ساتھ انس، مانوس ہو جائے گا آپ کا دماغ، اور پھر جتنا جتنا آپ قرآن سے مانوس ہوں گے اتنا اتنا پھر دوسروں سے وحشت بھی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اپوزٹ چیزوں سے بندہ مانوس نہیں ہوتا۔ ایک کہہ رہا ہو ادھر جائے، ایک ادھر، ایک کی طرف مانوس ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ آپ خود کریں گے۔ قرآن پڑھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صرف یہ مولانا حضرات کو اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، کہ وہ پبلک یہ سمجھے کہ یہ ٹھیکہ تو سب سے اچھی بولی لگا کے مولویوں نے لے لیا تھا تو ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی عوام اسی گمراہی کا شکار ہوئے تھے اپنی کتاب کے بارے میں، اور اسی وجہ سے پھر جو علماء سو پیدا ہوئے، دنیا خور، دنیا کمانے والے جب علماء ان میں پیدا ہوئے، اسی چیز کو انہوں نے یوز کیا کہ ان کی عوام کتاب خدا کے بارے میں جاہل تھی، ان کو دین سے سوائے منتوں مرادوں اور آخرت میں سفارش اور جنت، اس کے سوا ان کو دین سے کچھ نہیں چاہیے تھا، چونکہ خود دنیا پرست، سارا ہم و غم دنیا تھی، آخرت کی ٹینشن تھی، اور مولویوں نے ان کو کہا کہ تم تو پکے جنتی ہو گئے، انہیں کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھیں یا فلان کریں، تورات پڑھیں یا وہ کریں۔ اور دوسری طرف ان کو دنیا میں اپنے جو کام پھنستے ہیں تو ان کو دین یاد آتا تھا کہ منتیں اور مرادیں اور یہ کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ان کو انہوں نے ساری پٹیاں پڑھا دی ہوئی تھی، تویز گنڈے اور فلان کر دیا ہوا تھا۔ دین کیا چیز ہے؟ یہ دین تھوڑی ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، خلاصہ دین کا یہ ہے کہ دین آپ کو پہلی چیز جو آپ سے مانگتا ہے وہ اسی دنیا میں اس کو فالو کرنا۔ وہ کہتا ہے دنیا میں جو میں گائیڈ لائن دے رہا ہوں وہ فالو کرو، میں دنیا کی جو تصویر دکھا رہا ہوں اس کو سمجھو، میں دنیا میں تمہاری زندگی کے کیا آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، کیا ویلیوز ہونی چاہیے، اقدار تمہاری کیا ہونی چاہیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ مجھ سے لو، تو پھر میں آخرت میں بھی تمہارے کام آؤں گا۔ نہ کہ دنیا میں تم بالکل دنیا داروں کی طرح لگے رہو دنیا میں، اور اللہ تمہیں صرف تب یاد آئے جب دنیا پھنس جائے تمہاری کہیں پہ، یا تمہیں اس لیے بعض رسومات تم نے کرنی ہے کہ آخرت میں تم کہیں پکڑے نہ جاؤ۔ یہ دین ہے ہی نہیں۔ یہ دین انسان کی عملی زندگیوں سے ختم کر دیا اس نے، جو یہ تصور دین کا دیتا ہے کہ سارا فوکس جو ہے یہ کام کرو، یہ وظیفہ کرو، یہ دعا مانگو، ہر روز یہ کرو تو قیامت میں یوں ہو جائے گا۔ پہلے احمقو یہ بتاؤ کہ اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں جو یہ اسلام آیا دنیا میں گائیڈ کرنے کے لیے پہلے، اور نتیجہ اس کا نکلے گا آخرت میں۔ دنیاوی زندگی اگر دنیا داروں کی طرح بالکل ہے اور تم صرف وظیفے بتا رہے ہو ان کو، یہ کس شیطان نے آپ کو دین بتایا؟ یہ تو وہ دین ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک تحریف شدہ دین کو، اصلی دین کو منظر عام سے ہٹا کر ایک تحریف شدہ دین، ایک رسم و بھرا دین، ایک بے روح دین اس کو دے دیا، اور اس کا تعلق دنیا کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کی پریکٹیکل لائف کے ساتھ کوئی نہیں، اس نے چند رسومات ادا کرنی۔ یہی تو یہودیوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے بیڑا غرق ہوا ان کا، اور آج وہی کام اسلام کے ساتھ کر دیا۔ تو خداوند عالم یہاں پہ خطاب رسول پاک سے فرما رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے تو ایسا نہیں کرنا، لیکن تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے۔
فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور آپ کے پاس جو علم آ چکا اے رسول، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مثلا آپ کہیں گئے ہیں، وہ کہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو ہم آج ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، انکا تو پھر یقیناً، اذن تب، یعنی ویسا کر کے آپ لمن الظالمین، یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے ایسا نہیں کرنا، رسول اللہ پاک کیوں کریں گے؟ جس پر وحی آ رہی ہے اور جو سب سے بڑھ کر یقین رکھتا ہے اس کی صداقت پر، اس نے نہیں کرنا۔ لیکن یہ مسلمان، گویا آپ یوں سمجھیے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے لیے بڑا سخت تھا، چونکہ مانوس ہو چکے تھے اس قبلے سے مانوس ہو چکے تھے۔ یہ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھنے سے شیعہ مانوس ہیں اور الگ الگ پڑھنے سے اہل سنت مانوس ہیں۔ اب آپ شیعہ سے کہیں کہ نا عصر کی نماز جو ہے وہ بعد میں پڑھ لینا، تو میں کچھ سنی ہوں، یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز الگ کرنے سے بندہ سنی ہو جاتا ہے، بیچارہ جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں، بچپن سے اس کو بتایا یہ گیا۔ اچھا بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، مطلب 50 سال سے وہی نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر جو مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ قنوت ایک خاص قسم کی پڑھتے ہیں، مثلا وہ قنوت میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہر قنوت میں وہی پڑھتے ہیں، یا 2-3 قنوت ہیں جو وہ پڑھتے ہیں۔ اب ان کو عادت اسی سے مانوس ہے، اسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ایک نیا مولانا آتا ہے، وہ آ کر دعائے قنوت میں کچھ اور پڑھ دیتا ہے، یہ نماز ختم کر کے آج نواں قنوت آ گیا بھائی۔ یہ بیچارہ خود جاہل ہے، خود اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کو وحشت ہوتی ہے نئی چیز، وہ نئی نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے، اس کی جہالت کے لیے وہ نہیں ہے، وہ نئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج پہلی باری سنے آ ساتھ، میرے ساتھ تو کئی دفعہ درس قرآن میں یہ ہوتا ہے، اور صاحب یہ تو پہلی دفعہ سنا، مجھے میرا کیا قصور ہے، آپ نے نہیں پڑھا قرآن، آپ 50 سال کے 60 سال کے 70 سال کے ہو گئے ہو، اس کا گریبان پکڑو جس سے دین لیتے رہے کہ قرآن مجید کی ایک بات آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تو پہلی دفعہ سنی، اور آپ جب قرآن اگر پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہ بات تو کسی اور کانٹیکس میں سنی ہوئی تھی، یہاں پہ کسی اور کانٹیکس میں ہے، فلان میں کچھ اور تھا، یہاں پہ کچھ اور ہے، پھر آپ کو کہا جائے گا وہ اس طرح گمراہ ہو جاؤ گے، پھر آپ چھوڑ دیں گے قرآن مجید کو، کیونکہ قرآن پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں ہوتی اس۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے تاکیداً بار بار کہ اپنی روٹین میں شامل کیجئے اس قرآن کو پڑھنے۔ آیت نمبر 146، آیت نمبر 146 میں اللہ تبارک و تعالی، بات کنٹینیوڈ ہے، ایک بڑی اہل کتاب کو جھنجھوڑنے والی بات کی گئی ہے، اور مومنوں پر بھی مسئلہ اور زیادہ واضح کرنے کے لیے بات کی گئی ہے، اور وہ بات کیا ہے توجہ کیجئے، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، اسے پہچانتے ہیں۔ کسے پہچانتے ہیں؟ دو طرح سے مراد لی گئی ہے اس کی، اکثر نے جو مراد لی ہے وہ اسے پہچانتے سے مراد اس رسول کو پہچانتے، اور یہ بالکل برحق ہے۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب انسان
بیٹے سے زیادہ کس کو پہچانتا ہوگا؟ جو اس کے سامنے دنیا میں آیا ہے، پالا پوسا ہے، سب سے زیادہ اسے جانتا ہے۔ یہ عربوں کا محاورہ تھا۔ عربوں نے جب یہ بات کرنی ہوتی تھی کہ فلان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے، تو کہتا تھا ایسے جانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ ایسے یہ ایک محاورہ تھا ان کا۔ تو اللہ نے وہی محاورہ یہاں پہ لایا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اکثر نے مراد رسول اللہ لی ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ اس قبلے کو پہچانتے ہیں۔ کون سا قبلہ؟ کعبہ، مسجد الحرام۔ یہودی اہل کتاب کیسے پہچانتے تھے بیت اللہ کو؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ جو بیت اللہ ہے وہ، یعنی مسجد الحرام ہے جو خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیت المقدس سے کئی سو سال پہلے بنا تھا، اور سب سے پہلے یہاں پر ادھر ہی سب رخ کرتے تھے، اور ادھر ہی یعنی یہی عبادت کا مرکز تھا۔ اور حضرت سلیمان نے جب یہ بیت المقدس بنایا تو اس کے بعد سے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جانے لگی یا عبادت کی جانے لگی۔ تو بیت اللہ کے احترام میں، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، پیچھے گزر گیا پہلے جز میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا تھا جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، چونکہ حضرت ابراہیم ان کے اپنا بڑا مانتے تھے، ان کو بہت زیادہ مقدس شخصیت سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس کعبے کی عظمت کی طرف پہلے اشارہ کر دیا تھا۔ اب یہاں پر جن لوگوں نے یہ مراد لی ہے کہ اسے پہچانتے ہیں، کعبہ مراد لی ہے، وہ اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس قبلہ کو، یعنی اس کعبہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کوئی شک و تردید ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ یہ عظمت میں کچھ کم ہے یا یہ پہلے قبلہ نہیں تھا۔ تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا، اگر اسے پہچانتے ہیں سے مراد رسول اللہ لیا جائے تب بھی بات بالکل برحق ہے، چونکہ پہلے ہی سپارے میں یہ گزر چکا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ آ گیا جس کو پہچانتے تھے، یہ عرفو یہ یعرفون ایک ہی بات ہے، جس کو پہچانتے تھے جب وہ آ گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو اس کی طرح جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں۔ تو فرق اس لیے نہیں ہے کہ کعبے کے بارے میں بھی اچھی طرح ان کو پہچان تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس کی کتنی عظمت ہے، اور رسول اللہ کے بارے میں بھی ان کو اچھی طرح پتہ تھا۔ اتنی زیادہ نشانیاں اور صفات ان کو بتائی گئی تھی کہ اہل کتاب کے جو پڑھے لکھے افراد تھے وہ فوراً رسول اللہ سے تھوڑی دیر بات چیت کر کے وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا۔ اتنی واضح نشانیاں تھیں۔ لیکن بدبختی کیا ہے کہ انسان دین میں تحریف کر چکا ہو، دنیا پرست ہو چکا ہو، بے ایمان ہو چکا ہو، اور پھر اس کے سامنے جب خالص حق بیان کیا جاتا ہے تو اس کو پرابلم ہو جاتی ہے اور وہ اس کو نہیں مانتا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ حق کا کتمان کرتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں جبکہ اس کا علم رکھتے ہیں۔ یعنی جسے ہم اردو میں، سادہ اردو میں کہیں گے، سلیس اردو میں، جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں۔ اب یہ ایک گروہ سے کیا مراد ہے؟ وہ جو بے ایمان ان کے علماء تھے۔ عوام پھر دیکھیں کتاب خدا سے دوری کا کتنا پرابلم ہے، دین کے بارے میں سنجیدہ، دین کو سنجیدہ نہیں لیا، اس کا کیا نقصان کہ اللہ کا رسول آیا، بے ایمان مولوی زیادہ تھے، یہودی علماء
پیسے کھانے پہ لگے ہوئے تھے، دین کی تعریف کر کے میٹھی میٹھی باتیں انہیں بتا کر. جب رسول اللہ تو خالص حق بیان کریں گے تو گویا عوام کیا کرتے تھے؟ اپنے مولویوں سے پوچھتے تھے یہ جس رسول کا ہم انتظار کر رہے تھے یہ وہی والا ہے؟ تو وہ تو خود بے ایمان تھے، وہ کیسے اسے قبول کرے؟ انہیں پتا تھا اس کو قبول کر لیا تو ہماری تو جڑ کٹ جائے گی، ہمیں تو کوئی چندہ نہیں دے گا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اور جو چودراہٹ بنی ہوئی ہے سارے علاقے میں وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو جس کو اس چیز سے زیادہ پیار ہو اس نے کیوں ماننا اس کو؟ تو وہ اپنی عوام سے کہتے تھے کہ یہ وہ رسول نہیں ہے، دھوکے میں مت آنا، بچ جاؤ اس سے، یہ فراڈ ہے. تو وہ اپنے تصور سے کہہ رہا ہوں، اپنے ان مولویوں کے ہاتھ چومتے ہوں گے شکر ہے قبلہ صاحب تو ساں بچا لیا سانو، نہیں تو بندہ تو بڑا تیز ہے، مطلب اس نے تو ہمیں گمراہ کر ہی دینا تھا. یعنی جن کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، اور جدھر ہدایت کا چراغ تھا اس سے بچ کے خوش ہو رہے تھے کہ شکر ہے ہم نے اس چکر میں آ نہیں گیا. یہ مدینہ کا ماحول ان یہودیوں کا اس طرح سے تھا. یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں سے گروہ ایسا جو جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپاتے ہیں، یہ وہ بے ایمان جن پر کلیئر تھا اپنی کتابوں کو پڑھ کر، تورات کو پڑھ کر، جن کو بالکل واضح پتہ لگ گیا تھا کہ یہ وہی رسول ہے، لیکن نہیں مان. اور ہماری روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ اب نبی تو کوئی نہیں آنا نا، لیکن نبی کا وارث آنا ہے. یہ آپ بات لکھ لو جو سنجیدہ نہیں ہے اور دین کو بھی دنیا حاصل کرنے کا ٹول سمت کے طور پر لیتے ہیں، اور یا پھر آخرت میں بخشش کے لیے لیتے ہیں، دنیا میں دین کی گائیڈنس نہیں لینا چاہتے. یہ اسی ٹریک پر ہیں جس ٹریک پر مدینہ کے یہودی تھے جب رسول اللہ آئے، اور ان سے خیر کی توقع نہیں. جب وہ وارث نبی آئے گا وہ تو وہی باتیں کرے گا جو نبی باتیں کرتے ہیں. وہ تو بندوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا کہ یہ تھوڑا سا میں لچک دے دوں تو یہ پوری پارٹی سارے مجھے ووٹ دے دیں گے. یہ تو ایسا تو نہیں کرے گا. وہ تو قرآن کا وارث ہوگا. قرآن تو رسول اللہ کے سے ایک آیت میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کی طرف جھکاؤ پیدا کرتے ہم دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ضعف کہتے ہیں ڈبل کو. تو اے رسول ہم آپ کو دنیا میں بھی دگنا سزا دیتے اور آخرت میں بھی دگنی سزا دیتے. اس کا وارث آئے گا، بندوں سے کمپرومائز کرے گا، چلو یہ کر لیتے تمہارے کہنے پہ، نہیں کرے گا. لہذا جس کا جو مزاج آشنا ہے اصل دین کا، جس کو ذائقہ پتہ ہے اصل دین کا، اس کو تو منٹ بھی نہیں لگے وہ پہچان لے گا یہ بندہ وہی ہے. ہاں جو بے ایمان ہوں گے وہ پہچان بھی لیں گے لیکن دو نمبری کریں گے جیسے یہودی علماء نے کی، اور ان کے جو فالورز ہوں گے، پبلک ہوگی، ان سے کہیں گے اس کو دھوکے میں مت آنا، یہ تو خراب کر دے گا، یہ جعلی ہے، حالانکہ جعلی خود ہوں گے. اور ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے. 147 الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز شک اور تردد کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. یہ پھر خطاب رسول اللہ سے، حالانکہ رسول اللہ تو سب سے زیادہ حالت یقین میں، رسول اللہ کے برابر کس کو یقین ہوگا ان باتوں کا، لیکن پھر وہی مؤثر اور بلیغ انداز ہے سب کو. کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ادھر رخ کر کر کے، قبلہ کر کر کے اس سے مانوس ہو گئے ہو بیت المقدس سے، اب تمہیں پرابلم ہو رہا ہے کہ یار ادھر رخ کر کے نماز ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، فلان جیسے میں نے آپ کو مثال دی، الگ الگ نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، یا جمع کرنے سے نماز ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. یہ انسان جب مانوس ہو گیا ہو تو اسے پرابلم ہوتی ہے. جس چیز سے ان سے عادت پڑ گئی ہے اس سے ہٹ کر کام کرنے میں.
تو اب چونکہ لوگ تردد کا شکار ہو رہے تھے اس معاملے میں، اور پرابلم ایک بنی ہوئی تھی، اوپر سے یہودیوں کا پروپیگنڈا اور تھا، اور وہ کیا تھا، پہلے کہتے تھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو، پس اصل دین ہمارا ہے. اور اب کیا شروع کر دیا انہوں نے، یہ کیسا دین ہے، کبھی ادھر منہ کرا رہا ہے کبھی ادھر منہ کرا رہا ہے، کوئی مستقل مزاجی نہیں. تو جو تھوڑے جو جڑوں والے پودے نہیں ہوتے وہ بیچارے پرابلم میں آ جاتے ہیں کہ یہ تیز پانی چلا یا آواز چلی اڑ ہی نہ جائے ساتھ اس کے، جڑ مضبوط نہیں ہوتی. تو یہاں پہ خداوند عالم ان سے بھی اور ہم سے کیا کہہ رہا ہے، الحق من ربک، تو بس یہ دیکھ کہ بات تیرے رب نے کی ہے یا نہیں کی. اگر یہ بات تیرے رب نے کی ہے تو پھر حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے، اور کوئی حق نہیں ہے. اسی لیے ائمہ نے بار بار تاکید فرمائی ہے کہ اس سے ٹکراتی ہوئی بات، اس قرآن سے ٹکراتی ہوئی بات ہماری بات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ الحق من ربک، حق وہ ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے. پس جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو تیرے رب نے کہا ہے، جو ادھر سے آیا وہ حق ہے، تو پھر ہرگز تردد اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ہاں یہ پتہ کر لے کہ تیرے رب نے کہا ہے. جب یہ پتہ چل گیا، پھر کسی اور کی وجہ سے اس کے بارے میں شک میں پڑ جائے، کسی پروپیگنڈے کی وجہ سے، پھر چاہے اور کوئی بندہ بھی نہ ہو، تو اکیلا ہی ہو، تب بھی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. حق صرف وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہو، پس آپ شک اور تردد کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں. 148 148 وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہے. وجہ کسے کہتے ہیں؟ وجہ کہتے ہیں جسے ہم جہت بھی کہتے ہیں، کسی طرف رخ کرنا، سمت. اب یہاں پر دو پہلو بات ہے جو کہ آیت سے خود آپ کو سمجھ آ جائے گی. وَلِكُلٍ وِجْهَةٌ، مسیحی ادھر رخ کر رہے ہیں، عیسائی ادھر رخ کر رہے ہیں، مسلمان ادھر رخ کر رہے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور کلی نقطہ ہدایت کا وہ سمجھا رہا ہے. اور ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک سمت ہے کہ ہوا مولیہا، کہ جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تم کیا کرو، تم کدھر رخ کرو. اب یہاں پہ کہنا نہیں چاہیے تھا تم کعبے کی طرف رخ کرو، جس کی بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے، ابھی آگے پھر ریپیٹ کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ ایک اور ہی بات کر دی جس میں وہ بھی شامل ہے اور سب کچھ شامل ہے. تمہارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ ہر بندہ کہیں نہ کہیں رخ کر کے چل رہا ہے، تمہارا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہارا رخ اس طرف ہونا چاہیے کہ تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. یعنی تمہیں نیکیاں کرنے میں سپیڈی ہونا چاہیے. سبقت تو سمجھتے ہیں نا، دوسرے سے سبقت لے جانا. جیسے مقابلہ ہوتا ہے، ریس ہوتی ہے، دوڑ، تو جو پہلے آتا ہے کہتے ہیں فرسٹ نمبر پہ آتا ہے، کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ، سب سے سبقت لے گیا. سبقت لے جانا سابق اسی سے ہے جو آگے نکل جاتا ہے. تو پس قبلہ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، تمہارا رخ، تمہاری زندگی کا رخ کس طرف ہو، تمہاری پہچان کیا ہو، تمہارا مزاج کیا ہو، کہ جہاں کہیں نیکی ہو تم سبقت لے جاؤ، ڈھیلے نہ رہو، کوئی اور کر لے گا. ساری چیزوں کا ہم نے ٹھیکہ تو نہیں لیا ہو، سارا کچھ ہم نے تو نہیں کرنا. یہ مزاج مت رکھو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگر دیکھو ہے موقع نیکی کا، سستی نہ کرو، دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ. تمہارا زندگی کا رخ اس طرف ہونا چاہیے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں. سبقت لے جانے والے، جو نئی کالونی اناؤنس ہوئی سب سے پہلے پلاٹ خریدنے والا میں ہوں،
سب سے پہلے میں نے اتنی فائلیں اٹھا لی، میں نے جناب سب سے پہلے یہ ماڈل خریدا ہے، فاستبقوا الموبائل، فاستبقوا گاڑیاں، فاستبقوا المساجد، فاستبقوا الخیرات. یعنی کبھی ہمیں اس پر بھی فخر ہوتا ہے، البتہ فخر تکبر والا نہیں کہ دوسروں کو گھٹیا سمجھے، اطمینان، لذت کہ میں نے سب سے پہل کر دی ہے اس نیک کام کے کرنے میں. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، پس تم لوگ نیکیوں کی طرف سبقت کرو. حالانکہ یہ بحث تو چل رہی ہے قبلہ کی طرف رخ کرنے کی اور ادھر سے موڑ کے ادھر کرنے کی، لیکن بیچ سے ایک دوسرا پہلو نکال دیں جس میں یہ بھی آ جائے گا کہ تم تردد کیے بغیر جو رسول کے منہ سے سن رہے ہو وہ کر دو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. اب اس سے دو معنی لیے جا سکتے ہیں، ایک اس دنیا میں اور دوسرا آخرت. آخرت والا تو 100% کہ کوئی کہیں ہے دنیا میں کہیں بھی ہے، اللہ نے سب کو اکٹھا کر دینا. لیکن زیادہ معنی اس دنیا کا کہ اگر توجہ کیجئے، اگر تم لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بن جاؤ حقیقت میں جو میں چاہتا ہوں، تو پھر اللہ تمہیں متحد کر دے گا، اللہ تمہیں اکٹھا کر دے گا، اللہ تمہارا زور، تمہاری طاقت بڑھا دے گا. اینما تکونوا، جہاں بھی ہوگے تم، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں اکٹھا کر دے گا. اور خود آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان جہاں بھی ہوتا ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا ایک یونٹی کی علامت ہے. یعنی اگر دنیا میں ایک ٹائم پر نماز کے ٹائم پہ جتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی کہیں پڑھ رہا ہے، کہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا کیمرہ ہو جو سب کو لے لے اپنے اندر اور وہ دکھائے، تو کیا ہوگا؟ سب کا رخ ایک طرف. یعنی اگر آپ گول دائرہ لے لیں، جہاں جہاں نماز کا ٹائم ہوتا جا رہا ہے وہاں جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جو پوائنٹ ہے جدھر منہ کیا ہوا سب نے، وہ ایک ہی پوائنٹ. یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، یہ ظاہر ایک باطن کا میسج ہے کہ تم سب کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے. تم ایک قوم ہو، ایک امت ہو، ایک جیسے اہداف ہیں تمہارے. لیکن اہداف کو تو وہ پتہ کرے گا نا جو دین سے کوئی ہدف لینے کا قائل بھی ہو. اس کا ہدف تو پہلے اس نے سیٹ کیا ہوا ہے، میں اے بڑھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اتنے پیسے بنانے فلان. وہ اہداف کہیں اور سے لیتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ یعنی ہمارے مسلمانوں کے جو ہمارے اپنے گھروں کے جو ماحول ہیں وہی ہمارے بچوں کو میٹیریلسٹک بناتے ہیں. مادیت ان کے ذہنوں میں گھسی ہوتی ہے. دین بھی ساتھ اچھا ہے، کہیں پکڑے نہ جائیں آگے، وہ بھی ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن جو ہمارا رخ ڈیفائن کرتی ہے وہ دنیا ہے، وہ دنیا کے تقاضے ہیں. ہماری زندگی کا رخ دین متعین نہیں کرتا، دنیا متعین کرتی. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. میں دوبارہ یاد دہانی کروا دوں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کیونکہ میرا اور بس بھی کوئی نہیں ہے ریکویسٹ کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ ٹائم جو آیت آپ پڑھتے ہیں نا، باقی پورا ہفتہ ہوتا ہے، پورے ہفتے میں تو آپ ہر روز بھی ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اور آپ خود دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، آپ نے سنا کیا ہے. آپ آیت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، آپ کو کیا، پھر آپ چاہے دوبارہ سنیں مثلا میری زبان سے کیا نکلا ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ میچنگ ہے یا میچنگ نہیں ہے. قرآن کا ٹیکسٹ اور کوئی چیز نہیں، قرآن کا ٹیکسٹ. اب پھر جو ماحول تھا مدینہ کا، جو تردد اور پریشانی اور قبلہ کی تبدیلی سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے پھر دوبارہ تکرار کی جا رہی ہے.
وَمِنْ حَيْثُ 149 149 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور آپ جہاں سے بھی نکلیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یعنی یہ حکم صرف مدینہ کے لیے نہیں ہے، جہاں کہیں سفر میں ہو جہاں سے نکلیں جب بھی وقت نماز ہے آپ نے رخ کدھر کرنا ہے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اپنا رخ مسجد الحرام کی سمت، شطر یعنی اندازن، نہ کہ لکیر کھینچنی ہے سیدھی جا کے کعبے سے ٹکرائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سمت میں، شطر کہتے ہیں اس طرف کو، اس یعنی کوئی دیکھنے والا کہے اس کا رخ ادھر ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ یہ بہت ساری تاکیدوں کے ساتھ، 3 تاکیدوں کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اور یقیناً یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ قبلہ تبدیل کرنا کتنا مشکل کام تھا، ٹھیک ہے نا، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے، پروپیگنڈا اتنا شدید تھا کہ مسلمان پریشان ہو رہے تھے، اس لیے کہ یقیناً یہ آپ کے رب کا برحق فیصلہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو اس سے، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ 150 پھر تکرار، البتہ جب بھی یہ جملہ تکرار ہوتا ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی اور جہت بیان کی جاتی ہے، یعنی صرف ریپیٹیشن نہیں ہے، بات تکرار، اصل بات کی تکرار کر کے پھر کوئی الگ ایک اور نقطہ بیان کیا جاتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ پہلے جملے کا خطاب واحد ہے، رسول اللہ سے خطاب ہے، اور یہاں پہ جمع ہے، اور تم لوگ یعنی ساری امت، سب مسلمان، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف کر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے پاس تم پر کوئی حجت یعنی کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو یہودی کہہ رہے تھے ہمارا قبلہ استعمال کرتے ہیں، اب یہ ان کی حجت تم پر باقی نہیں رہے کہ تم ان کا قبلہ، ان کے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو۔ توجہ سے سنیے گا ذرا، اہم نقطہ ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اور تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، کیونکہ ظالم کے پاس حجت ہوتی ہے۔ وہ ایک سٹوری پڑھی تھی، ظالم کی حجت سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بھیڑیا تھا، تو وہ کسی ٹیلے پر سے کوئی ندی آ رہی تھی پہاڑی پر سے، تو وہ پانی پی رہا تھا، تو اس کی نگاہ پڑی تو نیچے ایک بھیڑ کا بچہ بھی پانی پی رہا تھا، اس کے منہ میں پانی آ گیا، تو لیکن چونکہ ہر کام دلیل سے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس سے کہتا ہے کہ تم جو ہے میرا پانی گندا کر رہے ہو، جو میں پانی پی رہا ہوں اسے گندا کر رہے ہو۔ اس نے کہا مائی باپ آپ اوپر پانی پی رہے ہیں، وہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے، یہ تو اوپر جا رہا نہیں ہے کہ؟ اب اس نے کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر کیا کروں؟ کہتا تو وہی ہے نا جس نے پچھلے سال مجھے گالی دی تھی اور بھاگ گیا تھا۔ اس نے کہا جی میں تو 3 مہینے کا سارا ہوں، سال پہلے تو میرا وجود ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ پھر تیری ماں تھی وہ جس نے گالی دی تھی، لیکن کھاؤں گا میں تجھے، کھا گیا اس کو۔ تو ظالم کے پاس حجت ہوتی ہے چونکہ اس نے کرنا ہوتا ہے جو کام، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی FATF کے پاس حجتیں ہیں پاکستان کے خلاف،
آٹا گوندھی ہلدی کیوں ہے تو، ٹھیک ہے نا، لہذا تیرے اوپر پابندیاں لگانی، تجھے گرے لسٹ میں رکھنا ہے۔ بدماش ایسے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تو ہے نا کوئی بات سننے سمجھنے والے، وہ تو اب بحث نہیں کریں گے تم سے، لیکن جو ڈھیٹ ہیں ان کے پاس اجتے ہی اجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے سوائے ان میں سے وہ لوگ جو ہیں ظالم، انہوں نے ماننا ہی نہیں، انہوں نے کوئی اور چیز ڈھونڈ کے لے آنی۔ تو پھر کیا کرو تم ان کے بارے میں، تمہارا کیا رویہ؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تم ان سے نہ ڈرو، وَخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ یہ بہت بنیادی نکتہ ہے انسان کے اندر، جس کے اندر یہ اگر آ گیا نا، کیونکہ انسان لوگوں سے ڈر کے خرابیاں کرتا ہے۔ میں پتر دی شادی اچ اے کام نہ کیتا تے لوکی کی کہن گے، حالانکہ وہ کام غلط کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے فلان سنگر کو بلایا تھا، میں نہ بلاؤں تو میری ناک کٹتی ہے، میں یہ کام نہ کروں تو۔ ایک بندے کو منع کیا مہمانوں کو اپنے بچے کی شادی میں، مطلب وہ اس نے شراب کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جو ایسا بندہ کرتا ہے اس کی ذہنیت کیا ہوگی، تو کسی طریقے سے اس کو پیغام بھجوایا کہ یار آپ یہ نہ کرو، تو کہتا میں پتر کوئی نیت پر ناڑا، پنجابی سمجھتے ہیں نا آپ، میں کوئی بار بار بچے کی شادی کرنی، ایک ہی دفعہ میرے بچے کی شادی ہے، میں نے کرنا ہے۔ کچھ کو یہ بیماری ہوتی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بچے کی شادی شراب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ اس کی تربیت ہے، تربیت ہی شروع سے اس کی ایسی ہوئی ہے، اس پہ لڑ مر جائے گا، کوئی کہے نہ کر، تو کون ہے بھی انٹرفیئر کرنے والا؟ اور مومنوں کی لائن میں بھی سب سے آگے کھڑے ہونے کا اس کا امیدوار ہے، شفاعت کا بھی سب سے پہلے امیدوار ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف لوگوں سے کہ لوگ بات نہ کریں حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فارمولہ اس سے بچنے کا، فرمایا فلا تخشوهم، ان سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اور یہ جو خشیت ہے، چونکہ خوف بھی عربی کا لفظ ہے، خشیت خاص قسم کا خوف ہوتا ہے۔ یہ کون سا خوف ہوتا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے انسان کے دل کی جو سامنے والے کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے روب بیٹھتا ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے روب میں نہ آؤ، میرے روب میں آؤ۔ ان کے کہنے پہ تم دین میں ہیرا پھیری شروع کر دو تو گئے تم، یہ تو ہے ڈیٹ، انہوں نے نہیں ماننی۔ جو ان میں سے سمجھ بوجھ والے ہیں، اچھے ہیں، وہ مان جائیں گے، لیکن جو ظالم ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر تمام کروں۔ اور یہ نعمت کون سی ہے؟ میں اس سے پہلے جو امامت کا عہدہ ان میں تھا بنی اسرائیل میں، ان کو تو آگ لگنی ہے، جو میں اٹھا کے اس کو اب تمہارے اندر بنی اسماعیل میں رکھ رہا ہوں، اور اب اس امت میں امامت رہے گی، اب یہ امت وسط ہوگی، اب یہ لیڈرز ہوں گے انسانیت کے، اب یہ خدا کے مثلاً قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ سب تمہیں ملنے والا ہے۔ اب یہ بھی جو قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ ہے، یہ بھی اس کی بھی تم اطاعت کرو، اس طرف آ جاؤ، تاکہ یہ لیڈرشپ کا اور امت وسط کی جو نعمت ہے یہ میں تم پر تمام کر دوں۔ اس میں تردد کا شکار مت ہونا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی ہدایت کے اگلے جو مرحلے ہیں وہ بھی پالو، چونکہ ہدایت کے درجات ابھی تک گمراہ تھوڑی ہیں،
ابھی تک تو بہت ساری ہدایت لے چکے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی جو اگلا مرحلہ ہے قبلہ کی تبدیلی کا مرحلہ ہے، دیگر مراحل ہیں، ان کی طرف بھی تم جا سکو، اس لیے اس حکم کی اطاعت کرو۔ آج کے لیے ہم یہ آخری آیت رکھیں گے، آیت نمبر 151، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اسی طرح، یعنی یہ جو اب ہم تمہیں اپنی نعمت تمام کرنا چاہ رہے ہیں اور تمہیں مزید ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، یہ ہم وہی کر رہے ہیں جیسے ہم اس سے پہلے کچھ کر چکے ہیں، اور وہ کیا تھا؟ جیسے ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا تھا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ علم دیتا ہے، ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا، اس رسول کے ذریعے ہم نے تمہیں بتایا۔ تو جس طرح ہم نے تم پر یہ نعمت رسول والی کی ہوئی ہے، اب ہم مزید تمہیں عطا کرنا چاہ رہے ہیں، مزید اتمام نعمت کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا تم اس بات کو فالو کرو اور یاد رکھو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کو ذرا وضاحت چاہیے، ترجمہ یہ ہے آیت نمبر 152 کا کہ پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کی جو وضاحت ہے خدا نے زندگی اور توفیق دی، تو انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو اسی 5:45 پر جب یہ درس ہوگا تو ہم اس کے بیان کو جاری رکھیں گے۔ یہ آیت نمبر 151 کی میں نے زیادہ وضاحت نہیں کی، چونکہ چند آیات پہلے اگر آپ دیکھیں، صفحہ تھوڑا پیچھے پلٹائیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 جس میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اس میں بھی سارے الفاظ یہی ہیں، تو وہاں پر اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا۔ تو اگر آپ 2 درس پیچھے سنیں گے تو وہاں پر اگر کوئی چیز انکلیئر لگے اس آیت کی تو وہاں پر آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ تو ہم آج کے درس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 پر 151 پر تمام کر رہے ہیں۔ ان آیات سے مربوط